آغاز ایک بڑی خبر سے۔ ملک میں جاری چینی بحران، وفاقی حکومت کا شوگر ملز کے خلاف ایکشن۔ وزارت فوڈ حکام کے مطابق وفاقی حکومت نے ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملز کی بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی۔ 18 شوگر ملز مالکان کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے۔ وزارت فوڈ حکام کے مطابق فیصلات چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتیں مزید بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا۔ تمام شوگر ملز میں چینی سٹاک پر FBI کے ایجنٹس تعینات کر دیے گئے۔ چینی سٹاک پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا دیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے عامر سیال سے۔ عامر، ساری تفصیل دیجیے اس سارے معاملے کے بارے۔ حکومت نے چند دن پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جتنی یہ شوگر سٹاکس ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی، تو یہ کیونکہ اپریل میں بند ہو جاتی ہیں شوگر ملز، تو اس کے بعد سے جو سٹاکس ہوتا ہے وہ ان کے گوداموں میں ہی ہوتا ہے اور وہاں سے ڈیلرز اٹھاتے ہیں اور اس کی پھر پرائس طے کی جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ جو شوگر ملز ہیں وہ اپنے سٹاکس کے بارے میں پوری ڈیٹیل نہیں بتا رہی، تو اس کی مانیٹرنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اب جتنے بھی سٹاکس ہیں وہاں پہ پڑے ہوئے شوگر ملز پہ، ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے، اور جو وہاں سے مال نکلتا ہے اس کے جائزہ لیا جاتا ہے اور اسے ٹریس کیا جاتا ہے دکان تک کہ یہ جو منڈی میں گئی ہے وہاں سے کس دکاندار کے پاس کتنی چینی گئی ہے، اسے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، تاکہ جو حکومت کی طرف سے مینشن کردہ مل پرائس ہے 165 روپے کی، اس پہ ہی چینی جائے اور آگے پاکستان میں جو ہے 172 روپے پہ لوگوں کو ملے۔ تو یہ حکومت نے سخت اقدام کیا ہے۔ کچھ مل مالکان کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے اور کچھ ذخیرہ اندوزوں کو بھی پکڑا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جو چینی ہے وہ حکومت کو دے دیں، تاکہ یہ نومبر تک جو ہے چینی وافر مقدار میں لوگوں کو ملے اور اس کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ ہو۔ جی، حکومت نے چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، عامر سیال آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی سے، اور نمائندہ سنو نیوز کراچی ارباب علی چانڈی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارباب، آپ کی جانب آئیں گے۔ چینی کی بات کی جائے تو اس کی دو بڑی مارکیٹس ہیں، ایک فیصل آباد ہے اور ایک کراچی ہے، اور آپ کراچی میں موجود ہیں۔ گورنمنٹ کے جو ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لینے کے فیصلے کے حوالے سے بتائیے گا، اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ مارکیٹ پر؟ ہاں جی، یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ خیر اچھا ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ اس فیصلے کی پہلے ہی اطلاع جو ہے وہ شوگر مل مالکان کو مل چکی تھی، اور شوگر مل مالکان نے صرف اتنی ہی چینی اپنے گوداموں میں رکھی ہے بظاہر شوگر مل میں جتنی کی سرکار کو یا ان کے ضرورت تھی۔ باقی چینی کو انہوں نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ آپ نے جیسے درست کہا کہ پاکستان میں چینی پیدا کرنے کے حوالے سے سندھ تقریباً سر فہرست ہے، اور سندھ میں جتنی چینی پیدا ہوتی ہے وہ تقریباً پورے ملک کے لیے یا باقی جو ہماری ضرورت ہے اس کے لیے زیادہ مفید بھی ہوتی ہے اور کافی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت میری اطلاعات کے مطابق اس اقدام سے پہلے ہی شوگر مل مالکان کو اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ شوگر مل مالکان نے اپنی ضرورت کے مطابق چینی چھوڑ کر باقی چینی جو ہے وہ گوداموں میں نامعلوم مقام پر منتقل کر دی ہے۔ ابھی آپ جب مجھ سے بات کر رہے اس سے پہلے میں نے ہول مارکیٹ والوں سے بات کی، ان سے کی، تو انہوں نے بتایا کہ ہول سیل میں جو ہے ہمارے پاس پیچھے اتنی گندم پڑی ہے کہ اگر سرکار ہے وہ اس بات کی انشورنس کرائے کہ باقی گندم مل جائے تو ہم فوری باقی چینی اگر ہمیں مل جائے ہم چینی کے ریٹ جو ہے فوری طور پر کم کر دیں۔ لیکن کیونکہ ایک اور اہم بات ہوئی آج صبح ہی ہوئی ہے کہ جیسے ہی چینی کی یہ جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں تو چینی مارکیٹ سے غائب بھی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے سب سے بڑی مارکیٹ امپریس مارکیٹ میں یہی دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے ارباب نے ہمیں بتایا۔ لاہور کا رخ کریں گے، ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف لاہور کے۔ ارسلان، کراچی میں تو ارباب نے بتا دیا کہ پہلے سے ہی ملز مالکان کو خبر پہنچ چکی تھی، ان کے ذرائع کافی پکے تھے، تو انہوں نے جو زیادہ سٹاک تھا وہ پہلے ہی کہیں اپنے ایسی جگہ پہ سٹاک کر لیا جہاں تک حکومت نہیں پہنچ سکی۔ لاہور میں کیا سیم صورتحال ہے یا معاملات اس سے مختلف ہے؟ بالکل، لاہور میں بھی اسی قسم کا معاملہ ہے۔ لاہور میں جو ہے 10 میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اکبری منڈی جو تھوک مارکیٹ ہے وہاں پہ آتی ہے، لاہور ضلع کے لیے اور لاہور کے 2 اور اضلاع کے لیے، یعنی لاہور ڈویژن کے لیے۔ لیکن آج کل جو 10 ٹرک آتے تھے وہ تقریباً 1 سے 2 ٹرک آ رہے ہیں۔ اور جو چینی کا یہ جو معاملہ آج ہوا ہے اور آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملز مالکان کے خلاف جو ہوگا، ٹریکنگ سسٹم ضرور وہاں پہ لگ گیا تمام ملوں پہ کہ کدھر سے چینی آ رہی ہے اور کتنی چینی جا رہی ہے اور سپلائی کتنی ہے، سپلائی چین ضرور مانیٹر کر رہے ہیں۔ لیکن لاہور میں ابھی معاملات اس طرح نہیں سدھرنے چاہیے۔
लाहौर में भी चीनी की किल्लत है, महंगी मिल रही है, लेकिन महंगी मिल रही है। और मिल्क मालकान और ये जो थोक के जो डीलर होते हैं, उन्होंने पहले ही चीनी जो है मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉक कर ली थी ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस हवाले से हमसे यानी कि आपके मुताबिक कि पहले से ही लाहौर में भी कुछ खबर मौजूद थी और उससे पहले ही कुछ प्रोएक्टिवली कुछ मेजर्स ले लिए गए थे शुगर मिल्स की जानिब से और बाकी ट्रेडर्स की जानिब से। अच्छा कामरान, आप ये बताइएगा, अब गवर्नमेंट को याद आया इस कार्रवाई के हवाले से जब 100 अरब रुपए आवाम की जेब से निकल चुके हैं। आप ये मुझे बताइए कि नवंबर तक का स्टॉक इस वक्त क्या हमारे पास मौजूद है, और जो पहले फैसला हुआ था कि 5 या फिर 7 लाख टन मैट्रिक टन जो चीनी है उसे इंपोर्ट किया जाना था, क्या वो अभी तक वहीं पर मौजूद? इसके चीनी के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं और कोई कमी जो है वो नहीं है। इसके बावजूद जो है वो दरामद का अमल जो है वो भी जारी है। और अभी जो खबर है कि जो 19 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो तमाम शुगर मिलों की वो हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली है। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि आज से कुछ दिन पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक फहरिस्त पेश की गई थी FBR की जानिब से, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो तमाम 42 शुगर मिल मालकान जिन्होंने के चीनी जो थी वो बैरून मुल्क बरामद की थी, उनकी तफसील जो है वो दी थी। उस तफसील में उन तमाम के जी किसने कितने तक चंद चीनी जो है वो बरामद की, उससे कितने पैसे कमाए, उसमें सरे फहरिस्त जो थी वो JDW शुगर मिल्स लिमिटेड थी, जो कि जागीर और दीगर जो पार्टनर थे उनकी मलकियत है। और उनसे बताया गया था कि ये 11 और 10 करोड़ मालियत की चीनी जो है वो बरामद की गई। अब बात यह है कि ये आज जो है राना तनवीर जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि ये दरामद और बरामद वाला मामला जो है ये अरसे से चला आ रहा है और इससे कोई चीनी की किल्लत का या चीनी की जो कीमत है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान खान, आमिर सियाल, अरसलान रफीक भट्टी और बाबली चांडियो, आपने हमें आगाह किया चीनी का क्राइसिस, जिसके बाद हुकूमत ने अब एक्शन भी ले लिया है।